کہ آج ملک افراتفری کا شکار ہے. آج ملک میں تمام معاملات جو ہے خراب ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے جو پارلیمنٹ ہے یا ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس ملک کی خارجہ پالیسی یا داخلہ پالیسی تشکیل کرے. بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ہمسائے ملکوں کے ساتھ کیوں تعلقات ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بعض سیاسی جماعتوں کا بشمول شرانی صاحب کی جماعت کا جب وہ اس میں رہے تھے اس کا یہی کردار تھا کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم تو چلا رہے تھے 75 سال سے کہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو, اسلحے پہ پیسے خرچ نہیں کرو, یہ اسلحے پہ جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کو ایجوکیشن پہ خرچ کرو, اس پہ ہیلتھ پہ خرچ کرو تاکہ قوم بنے, تعلیم پہ خرچ کرو, ہیلتھ پہ خرچ کرو. لیکن ہمارے ہاں سارے ہمارے جو وسائل تھے وہ جنگی سامان کے خریدنے پہ خرچ ہو رہے تھے. اس میں ہمارے بعض سیاسی جماعتیں اس خارجہ پالیسی کا بالکل حصہ تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ جو خارجہ پالیسی بنا رہی تھی وہ اس کو بدستور سپورٹ کر رہے تھے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ میں جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہوں ہم اسی نیشنل عوامی پارٹی نیب کا تسلسل ہے جو آج سے 60 سال پہلے بنی تھی, جس میں تمام اقوام بشمول پنجاب کے جو محنت کش تھے, جو دانشور تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. پوری سندھی قوم, بلوچ قوم, پشتون قوم ایک نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ تھے اور ان لوگوں نے تاریخی جدوجہد کی. ابھی بھی یہ بھی سوال ہے کہ اس ایک نیشنل عوامی پارٹی سے آج میرے خیال سے 8 سیاسی جماعتیں یا 10 سیاسی جماعتیں ہیں بلوچ, پشتون, سندھی میں کہ وہ صرف ایک نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ تھے. آج علیحدہ علیحدہ سیاسی جماعتوں میں وہ کام کر رہے ہیں اور اس تقسیم کا وجہ بھی ہے کہ ہم سب مار کھا رہے ہیں. ہر ایک پارٹی علیحدہ علیحدہ اپنی مار کھا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کہ آ جائے پرانی نیب کی شکل میں ہم واپس سارے کمپرس ایک ہو جائے اور ہماری جو مشکلات ہے, جو مسائل ہے اس پہ قابو پانے کے لیے ایک نیا سیاسی سفر کا آغاز کریں. دوسری بات یہ, بعض باتیں ایسی ہے کہ عبداللطیف صاحب نے ایک بات کی, کیونکہ یہ مشاورت ہے بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی بات کرے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب الیکشن جیتے تھے اور اس سے الیکشن واپس لے لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عبداللطیف صاحب جب 18 میں وہ الیکشن آ رہے تھے, جب اس کو دے دیا پھر اس نے کیوں قبول کیا؟ 18 میں وہ الیکشن آ رہے تھے, اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو دیا, وہ الیکشن دے دیا اور 24 میں وہ جیتے تھے اس سے لے لیا. تو بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیاں خاص کر وفاق پرست جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں اس کا سارا زندگی یہ ہوتی رہا ہے کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ سے کے گود سے اٹھتی ہے, دوسرا اس کے جا کے اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھتی ہے. تو 18 میں وہ الیکشن آ رہے تھے, اس نے لے لیا دوسری پارٹیوں کا جو مینڈیٹ تھا اور 24 میں اس کو لوگوں نے ووٹ دیا, اس کا مینڈیٹ اسی اسٹیبلشمنٹ نے اس سے لے لیا. ہمیں اس پہ خاص طور بلوچستان کے مسائل یہ کہ جو اغوا کاری ہے, جو بطخوری ہے, جو اغوا برائے تاوان ہے, اس کی ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے. پہلے بھی ہم لوگ آئے اس میں جدوجہد میں شامل رہے ہیں, کل بھی شامل رہیں گے. آپ لوگوں کا جو جرگہ ہو رہا ہے, اس جرگے کے جو فیصلے آئیں گے اس کے ساتھ ہم شامل رہیں گے. ہماری بنیادی بات یہ ہے کہ آج تک ہمارا مطالبہ تو ریاست سے کہ جو ٹوٹا پھوٹا آئین اس ملک کو دیا گیا ہے وہ بھی اس چھوٹی قومتوں کے اکابری نے دیا ہے. آج ہم جس 73 آئین کے تحت جو ہم لوگ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل بھی نہیں ہے, اس کو بھی ہمارے چھوٹے صوبوں کے اکابری نے بنایا ہے. اس آئین کے خالق جو ہے ذوالفقار علی بھٹو ہے, خان عبدالولی خان ہے, میر غوث بخش بزنجو ہے, مولانا مفتی محمود مرحوم ہے. اس میں بھی تو پنجاب کا کوئی حصہ نہیں اس آئین بنانے میں. اس آئین کو بنانے میں, اس پہ عمل درآمد کرنے میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو
جب آئین پہ عمل درآمد ہوگا تو ہماری ساری مشکلات حل ہوگی. ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہمارے آئین جو موجودہ آئین ہے اس میں بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہے. نہ ریاست اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے, نہ کوئی ادارے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, نہ ہماری پولیس اس پہ عمل درآمد کر رہی ہے, نہ ہماری کوئی جو سرکاری جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. تو اس مشکلات کے حل کے لیے ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو آئین ہے اس موجودہ آئین اس پہ ہمارے ساتھ عمل درآمد کی جائے. انہی چند گزارشات کے ساتھ ہم علینا الی البلاغ. نہ اس وطن کی بات کرے, نہ اس مٹی کی بات کرے, نہ صحت کی بات کرے, نہ تعلیم کی بات کرے. چپ رہو اور زندہ رہو. 1 مہینہ ہو گیا مصور خان کو اغوا کیے گئے, کوئی اتا پتہ نہیں. سرکار, حکومت وقت, تمام کے تمام ادارے سارے بے بس ہے, ناکام ہے. اگر یہی حالات رہی تو ہم سب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم سب سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ اب ہم کیا کریں. بلوچستان میں اس طرح حالات پیدا کیے گئے, نوجوان بے روزگار. بلوچستان کا دار و مدار جو ہے 50% زراعت پر ہے. زراعت مکمل طور پر تباہ ہے. 25 سے 30% بارڈر ٹریڈ پر ہے. بارڈر انہوں نے بند کر دیا ہمارے اوپر. ہمارے نوجوان بے روزگار ہو گئے. تو اب ان حالات میں ہمارے نوجوان ظاہر سی بات ہے دہشت گردی کی طرف جائیں گے. اور کیا کریں وہ جب بے روزگاری ہوگی تو وہ کیا کرے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے روڈوں پہ آ کے ڈاکے ڈالنے ہیں. میں اپنے قبیلے کی, بازئی قبیلے کی, بازئی یوتھ آرگنائزیشن کی نمائندگی میں یہاں آیا ہوں. اپنی جانب سے, اپنے قبیلے کی جانب سے آپ کو کوئٹہ کے امن و امان کی خاطر, امن و امان کے حوالے سے ہر قسم کا تعاون کا یقین دلاتا ہوں. ڈاکٹر رحمان صاحب نے منعقد کیا ہے کوئٹہ شہر میں. میری ان سے اپیل ہے, یہ گزارش ہے کہ یہ جرگے اگر ہو سکے, ممکن ہو تو یہ بلوچستان کے ہر ضلع میں ہونے چاہیے. اور یہ جرگے جو یہ صرف بلوچوں یا پشتونوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے. جہاں جتنے لوگ ہم آباد ہیں اس صوبے میں, اس شہر میں, اس سب کی نمائندگی ہونی چاہیے اس جرگوں میں. یہ جو حالات ہے, جس حالات کے ہم مد مقابل ہیں, یہاں معیشت تباہ ہے, روزگار تباہ ہے, امن تباہ ہے, لوگ پریشان ہیں, قانون نہیں ہے, گورنمنٹ کی ریٹس نہیں ہے, ریاست کمزور ہے. تو ان کے جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل یہ میرے ذہن میں کہ ہم سب متفق ہو جائے, ہم ایک ہو جائے, ہم ایک دوسرے کے درد غم کو اپنا درد غم سمجھے. بلوچ کا غم پشتون کا غم ہے, پشتون کا غم بلوچ کا غم ہے. ان سب لوگوں کے مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ ناجائز کر رہے, ظلم کر رہے, ان کے ساتھ ہم ایک جا ہونا چاہیے, تب ان کے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. بلوچ اور پشتون میں ایسی شخصیات ہے جو شاید کسی قوم قبیلے میں نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم ذی خیالی قوم میں تقسیم ہیں. ہمیں یہ اختلافات آپس کے ختم کرنے چاہیے, ہمیں ایک جا ہونا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں. یہ تفریق جو ہمارے بیچ میں ہے, اس تفریق نے ہمیں کافی نقصان پہنچایا ہے. بلوچ اپنے سرزمین پہ آباد ہے, پشتون اپنے سرزمین پہ آباد ہے. کیا اس کے بیچ میں بدنیتی اور دشمنی کس بات پہ ہے؟ کیوں یہ کر رہے ہیں, وہ کب تک یہ کرتے رہیں گے؟ ہم شعور ہونا چاہیے, ہمیں تعلیم ہونا چاہیے. ہمارے جو
मुस्तकबिल हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि जो बीमार हुए उनको हमने तालीम याफ्ता बनाना है, उनको हमने शऊर देना है, ताकि वो इस खेली और इस कबायली रस्म रिवाज से वो निकले और एक मुतहद और एक मुतफिक कौम बने। आपको पता है सब कोई जो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी हजरात हैं, आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले कोयटा शहर के बीच में हम लोगों का एक बच्चा मुसविर काकड़ के नाम से जो सारे बलूचिस्तानियों का बच्चा है वो अगवा हो चुका है। आज तक उनका पता नहीं चला है। रियासत यहाँ तक कमजोर है और बेबस है। हमें तसल्लियाँ दी रही हैं 2-1.5 महीने से कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, लेकिन इसी दौरान 1.5 महीना गुजर चुका है, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। बड़ी अफसोस की बात है। ये जितनी कोशिशें हमने की हैं, शायद बलूचिस्तान के लेवल पे आज तक इतने कोशिश नहीं हुआ है जितना इस बच्चे के लिए लोगों ने हमारे साथ है। हम सारे सब कबायली रहनुमाओं की, सियासी रहनुमाओं के मशहूर है जो 1.5 महीने से हमारे साथ खड़े हैं और इस बच्चे की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद रियासत जो है वो कमज़ोर है, वो बेबस है इन जालिमों के सामने। ऐसे कोई दरवाज़ा नहीं जो हमने नहीं खटखटाया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक, वज़ीर-ए-आला, गवर्नर तक ये बात पहुंची है। जेटी भी बनी हुई है, कोशिशें भी कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि हम लगे हुए हैं और अभी तक उनका कोई नाम निशान बच्चे का कोई अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये बड़े अफसोस की बात है। अगर अब एक न हुए तो एक मुसविर पे हमें नहीं छोड़ा जाएगा, कल और मुसविर भी अगवा हो जाएगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ सारे साथियों से कि हमें एक जगह की ज़रूरत है। हम रियासत से गिला कर रहे हैं, हम इदारों से गिला कर रहे हैं, ठीक है वो जालिम है, हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, हम बेबस है। रियासत जो है वो जालिमों के साथ है, मजलूमों के साथ नहीं है। लेकिन आपस में जैसे हम कर रहे हैं, जो हमारे हमाल है, जैसे हमारे हुक्मरान है, हम कौन से अच्छे हैं, हम कौन से अच्छे काम कर रहे हैं, कौन से गलत काम नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। करप्शन हम कर रहे हैं, सूद हम कर रहे हैं, धोखा हम कर रहे हैं, गलत काम हम कर रहे हैं। जब तक हर आदमी अपना इस्लाह खुद न करे, तौबा न करे, उस वक्त तक ये हालात ठीक नहीं हो सकते। माजरत के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, वक्त